عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب آپ بتا پائیں گے کہ عبادت کس کو کہتا ہے؟ اسٹوپڈیٹی کو کہتے ہیں بھائی عبادت. نہیں مطلب کہ وہ اسٹوپڈیٹی بات چھوڑیے، مطلب عبادت کیا لغوی معنی کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا حصہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب مان لیجیے عبادت، ابھی عبادت کو مان کے چلیے کہ آپ دیکھیں عبادت کا میں مطلب تو ہے کہ کانسیپٹ آف عبادت پہ یقین نہیں رکھتا ہوں نا. آپ جو میرے پھر سے بولے، میں تھوڑی سی آواز آپ بیچ میں کے کٹ گئی تھی. باپ نے آپ کو ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہا جی جس کو کرنا صرف ٹائم ضائع کرنا ہے، اور اس کیونکہ آنکھوں پہ عقیدت کی پٹی بندھی ہوتی ہے. یہ جو مذہب نے ان کو قید کر رکھا ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی تو ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں اوور تھنکر سے. ہلو ہیلو. ہاں جی، کیا حال ہلو، ہے؟ کیسے ہو بھیا؟ کیسے ہیں غالب بھائی؟ السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں، وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی، کیا بات کریں گے؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت پہلے سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں آپ کو اور حارث بھائی کو. اچھا چلیں، زبردست. اچھا، جب اور جب آپ اسلامک ہسٹری وغیرہ بتا رہے تھے، بہت اس ٹائم سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور بہت کچھ آپ لوگوں کی باتوں سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن اب اچھا میں مسلمان. اچھا. ہوں ٹھیک، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جیسے عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب آپ بتا پائیں گے کہ عبادت کس کو کہتا ہے؟ اسٹوپڈیٹی کو کہتے ہیں بھائی عبادت. نہیں مطلب کہ وہ اسٹوپڈیٹی بات چھوڑیے، مطلب عبادت کیا لغوی معنی کیا ہوتی ہے؟ آپ بتائیے نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میں میں آپ تو سے اس میں پوچھ رہا یقین ہی ہوں نہیں رکھتا. کیونکہ میرا نہیں، میں آپ تو یقین نہیں اس میں رکھتے. یقین ہی نہیں رکھتا نا، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں مطلب آپ صحیح کر دیں. میں جیسے سمجھتا ہوں کہ بندگی کو کہتے ہیں، عبادت ہے کہ بندگی ہے؟ اچھا، تو کیا آپ پھر کیا کرنا ہے ہم نے اس سے؟ ٹھیک ہے، بندگی کا مطلب جیسے کہ ہمیں بتایا کہ خدا کی تعریف، خدا کی بڑائی. اچھا تو پھر اور ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے. جیسے نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، نماز میں الحمد کا سورہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں ساری خدا کی بڑائی ہے اور کچھ آپ کی دعا بھی ہے، سمجھیے. اچھا تو ٹھیک پھر ہے، اس سے کہاں جا رہے ہو آپ؟ میں یہ آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب نماز میں ہم لوگ قرآن کی اور دوسری آیتیں پڑھتے ہیں، جیسے مان لیجیے کہ ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، ہاں جی. ٹھیک ہے، تو وہ عبادت کا حصہ کیسے ہوگا؟ جو خدا نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، ہم وہی چیز خدا کو بتا رہے ہیں. ہاں، آپ اس لاجک سے بتا سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا، حمد کرنا، اس کو اچھا کہنا. تو سورہ یوسف تو ویسے بھی ایک رومانٹک قسم کی داستان ہے، اس کے اندر کیا جی، آپ خدا کی تعریف تو تو نہیں کر رہے؟ تو پھر نماز میں کھڑے ہو کر ہم لوگ جو چیز خدا نے ہمیں بتائی ہے، وہی چیز ہم خدا کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انسان نے لکھی ہے، اس لیے. نہیں، اس پر اگر آپ مولوی سے پوچھیں گے تو کیا آپ کو جواب ملے گا؟ میں نے مولوی سے کبھی پوچھا نہیں یہ بات کوئی کہ جواب نہیں ملے وہ گا. کہیں گے آپ. وہ آگے سے آپ کے اوپر فتویٰ لگائے گا بس، کہ ایسی باتیں نہ سوچو. وہ آپ سے یہ کہہ دے گا، اور آپ کو نیکسٹ ٹائم یہ بھی کہہ دے گا مجھ سے ایسے کوسچن نہ پوچھا کریں. ٹھیک ہے. تو یہی تو بات ہے کہ آدمی اگر دماغ میں سوالات اٹھ رہے ہیں جو لاجک سے نہیں ثابت ہو پا رہے ہیں، ہوں تو ان کا جواب اگر مولوی نہیں دیں گے ہوں تو پھر اس مولوی کا کیا فائدہ جو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں آپ کو جنت دلواؤں گا، جو ہماری شکوک کو دور نہیں کر پا رہے ہیں. ہاں، وہ آپ کی لاجک ٹھیک ہے، بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کیسے گارنٹی دیں گے. ہاں، تو قرآن میں کیا کیا ہے پتہ نہیں. عورتوں کے مسئلے ہیں، وہ سب چیزیں ہم نماز میں کھڑے ہو کر خدا کو سنا رہے ہیں. کیسی کیسی باتیں ہیں جو کہ آپ اگر اس کا ٹرانسلیشن آپ کسی محفل میں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے. خدا کی بارگاہ میں ہم لوگ سنا رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ عبادت کا حصہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مان لیجیے ابھی عبادت کو مان کے چلیے کہ آپ دیکھیں، عبادت کا میں تو مطلب ہے کہ کانسیپٹ آف عبادت پہ یقین نہیں رکھتا ہوں نا. آپ جو میرے سامنے بات کر رہے ہیں وہ آپ اپنی اسلامی لاجک میں کنسسٹنٹ ہے، مگر میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا ہوں نا. میں پھر اسی جی لیے ہوں ہاں ہی کروں گا نا. میں کیا اب اس کے بارے میں کہوں؟
آپ اپنی رائے تو رکھ سکتے ہیں کہ فرض کر لیجیے آپ. میرے خیال میں تو میں نے آپ کو کہا کہ عبادت کا کانسیپٹ اسٹوپڈ ہے. خدا کو آپ کی اور میری عبادت کیوں چاہیے؟ خدا نہیں، بالکل نہیں چاہیے. ایک میری بات سنیں، ایک بات ہے، نماز فرض ہے. ہاں جی ہے. اور نماز نہ پڑھنا گناہ کیوں ہے؟ بتائیں مجھے. یہ مطلب کہ خدا کا حکم ہے، حکم کا خلاف ورزی ہوگی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے. خدا نے چلیں حکم ہم لگایا ہے کہ ہر 2 منٹ کے لیے ایک بات مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی بات ہوگی جس کے خلاف مجھے آپ سے غصہ ہونے کی اجازت ہوگی، یا صحیح ہوگا میرا آپ پہ غصہ کرنا؟ جب تک کہ میں آپ کو کچھ ایسی بات نہ کہوں جس سے آپ اریٹیٹ ہوں، یا آپ کی ایگو ہرٹ ہو، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچے. ہاں تو اب مجھے بتائیں کہ خدا کا کیا نقصان ہوتا ہے اگر میں نماز نہ پڑھوں تو؟ نہیں، یہ تو کوئی مولوی کلیم ہی نہیں کرتا ہے کہ خدا کا نقصان ہوتا. نہیں تو ہاں مولوی نا، تو تو یہ پھر اگر کلیم. خدا کا نقصان نہیں ہوتا، جی اس کی جی جی ایگو بھی ہاں، نہیں میں سمجھ ہرٹ رہا ہوں ہوتی آپ کی میرے بات. نماز پڑھنے ہاں سے، اور اس کو کچھ ہاں بھی نہیں ہوتا میرے نماز نہ پڑھنے سے، تو ہاں، پھر وہ میرے میں آپ اوپر کی بات. گناہ کیسے کہہ سکتا کہ یہ گناہ ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ جو رہتا ہے مولوی کا، کہ مولوی ایک تو جگہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا بات کو آپ مولوی کی پہ لے عبادت کے کی جا رہے ہو ضرورت نا، نہیں. پھر ٹھہرو نا، میری بات سنو نا بھیا. اب جی 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 بات بولیے. یہ ہے کہ آپ کا باپ آپ کو کوئی ایسی بات کرنے کے لیے کہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جی پھر وہ کام آپ نہ کریں تو آپ کو مارے، تو باپ غلط ہوگا یا ٹھیک ہوگا؟ پھر سے بولے، میں تھوڑی سی آواز آپ بیچ میں کے کٹ گئی تھی. باپ نے آپ کو ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہا جی جس کو کرنا صرف ٹائم ضائع کرنا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اور اگر بالکل نہیں آپ کروں اسے گا. نہ بھی کریں تو نہ آپ کا نقصان ہے نہ آپ کے باپ کا نقصان ہے. تو اگر آپ کا باپ تو آپ اس کو کا وہ کام کرنے کے لیے کہے تو وہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا، اور اگر وہ اس پہ کچھ سزا دیتا ہے تو ناحق ہوگی وہ سزا. تو پھر اس کا مطلب ہے نماز کے اوپر اگر اللہ کہتا ہے یہ فرض ہے اور مجھے نہیں پڑھ رہے اور اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہونا، تو پھر اللہ ہی بیوقوف ہوا نا. کیا ہاں، خیال اب ہے؟ یہی مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ بات دونوں طرف سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیونکہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. میں اگر اللہ کی تعریف نہ کہوں، اللہ تو اکبر ہے، اللہ تو بڑا پیارا ہے، اللہ تو بڑا زبردست ہے، تو بڑا سیکسی ہے، تو یہ ہے وہ ہے، نہ بھی کہوں تو اللہ کو کیا جی، فرق پڑے گا؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو جب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر ہمیں کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ ہاں، یعنی یہ نماز بات تو نہیں پڑھ سوچنے رہے، والی. عبادت نہیں کر رہے، حج فرض ہے، حج کرنے سے اللہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حج بھی ایک عبادت کا حصہ سمجھیے، اور اسی ہاں تو لیے مجھے اللہ کو بتائیں، فائدہ. حج کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہمارا نقصان ہوتا ہے؟ ایسا تو دیکھا جائے تو سارے جتنے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آدمی کی اگر معاشیت سدھرنا ہے تو سارے مذہبی کام کو چھوڑ دے گا تو آدمی کی معاشیت سدھر جائے گی. ہاں تو اب سمپل سی بات ہے کہ نماز پڑھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نقصان نہ پڑھنے کا کوئی اللہ کو نقصان نہیں ہے. گناہ کا توڑا ہم پہ پھر بھی چڑھایا ہوا ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے، حج نہیں کریں گے تو فرض نہیں پورا کیا، جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ جی اور بلکہ جی ہمارا فائدہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ہمارا فائدہ ہے کہ ہم حج نہ کریں کیونکہ ہمارے پیسے ضائع ہوتے ہیں، ہماری صحت خراب ہوتی ہے حج کرنے کی وجہ سے. ہم جاتے ہیں گرمیوں میں، لوگ آج تو اے سی والے جہاز میں، سائنس کی برکت سے یہ اے سی والے جہاز میں بیٹھتے ہیں، اٹھ کے اپنی تشریف رکھتے ہیں جہاز پہ، اور اٹھ کے جا کے سیدھا جی جب جدہ اترتے ہیں اور جدہ سے گاڑی میں ایئر کنڈیشن والی میں بیٹھ کے مکہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں. آپ بتائیں آج سے 300 سال پہلے اگر ایک بندے نے ہندوستان سے حج کرنے جانا ہے سعودی عرب تو اس کے بعد کیا ہوتا ہوگا؟ اس نے بیچارے نے پیدل ہی جانا ہے. پیدل ہی لوگ جاتا تھا، پیدل اس ہی کا حج واپسی کا کرنے کوئی جاتے ہیں. بھروسہ. واپسی ہاں، کا اور اس کوئی کی بھروسہ واپسی کا نہیں کوئی ہوتا تھا بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ مر جائے گا زندہ ہوگا، زندہ واپس بھی کہ آئے وہ گا کہ نہیں رستے میں. اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر جاتا تھا اس کا ہی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کیا حال ہوگا. ہاں تو بتائیں کتنی بڑی مشکل بات ہے. بالکل اور فرض کریں کہ مشکل بھی. مسلمان امریکہ میں رہتے ہوتے اور ہوں اس ٹائم تو کشتیاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، تو کیسے جاتے حج جی. کرنے؟ تیر کے جاتے پھر؟ نہیں، جب کشتیاں اتنا مہنگا کام تھا کہ کشتیوں پہ قزاق لوٹ لیتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تھا، تو کیا ہوگا پھر؟ بتائیں
کتنا مشکل کام ہے یہ، بہت مشکل کام. آج بھی کچھ آسان نہیں ہے غالب بھائی، آج بھی بہت مشکل ہے. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے حج کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے باوجود بیچارے اپنے کچھ ضروریات کو کم کر کر وہ حج کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. ان کو صرف یہ ایک لالچ ہے کہ ہمیں جنت میں مقام ملے گا یا جنت میں ہماری سفارش ہو جائے گی، نبی ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمیں نجات ملے گی. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ چاہے کسی بھی اور چاہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مذہبی جتنے فنکشن ہوتے ہیں یا جتنے بھی پنڈال لگا کر یا کوئی بھی ہوتا، ہر چیز میں آدمی کے پیسہ بہت لگتا ہے. چاہے وہ قربانی ہو جائے، چاہے حج ہو، چاہے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہو، یا کوئی بھی سیرت صحابہ ہو یا سیرت نبی ہو، لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا. کیا یہ ایجوکیشن کی کمی اس کی وجہ نہیں ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ لوگ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ آنکھوں پہ عقیدت کی پٹی بندھی ہوتی ہے. یہ جو مذہب نے ان کو قید کر رکھا ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی تو ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے، تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ کی بہت ضرورت ہے. تو غالباً نہیں ہوتا. پھر میں بھی بہت کچھ چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں اسلام میں بنا ہوا ہوں. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسلام سے ہٹوں. اور ایک سائیکولوجیکل فیکٹ بھی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے مجھے معلوم ہے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن میرے ایک دماغ کو ایک سکون مل جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بھلے اس سے کچھ نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر اس میں آدمی کو سکون مل رہا ہے نہیں، اور اس سے پڑھ رہا ہے کچھ تو ہو رہا ہے، آپ کا ٹائم تو ویسٹ ہو رہا ہے. وضو کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو پانی ضائع ہوتا ہے. 5-10 منٹ کا ٹائم ویسٹ کر کے اگر آپ کو 2-4 گھنٹے کا سکون مل رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ تو ایک پلیسیبو ہے نا، اس کا کوئی اصل فائدہ تھوڑی ہے. اگر اوور دا کورس آف اپنے 10 سال کے نکالیں تو آپ نے کتنے گھنٹے ضائع کیے ہوں گے 5 منٹ کا کی. وہی آپ اپنے آپ کو اس بات پہ کنونس کریں کہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، نہیں بھی پڑھوں گا تو نتھنگ. نہیں، ابھی تو بہت کم پڑھتا ہوں میں، لیکن پہلے بہت پڑھی ہے، روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا. لیکن جب سے تھوڑی سی میری تھنکنگ بدلی اور جو سوالات جو بچپن سے تھے، مطلب سوالات کبھی موقع ہی نہیں ملتا تھا کسی سے پوچھنے کا یا کسی سے کہنے کی، نہ ہمت ہوتی تھی نہ موقع ملا آج تک. نہ کوئی اس طرح کا کوئی سراؤنڈنگ میں تھا دوست یار بھی کہ جو میری جو تھنکنگ اس طرح اس سے کوئی ایگری کرے. اب آج کل ٹھیک ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے تو علی بھائی، پھر چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پھر آئیے گا، پھر کریں گے بات. اچھی بات ہوئی آپ سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.